کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ لا حاصل کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ذاتی ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم انہیں اپنے احساسات کا ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں حقیقی عشق میں نہ تو رسوائی ہے اور نہ تنہائی۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسی انسان کو اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ اس دنیا میں چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیزیں ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہیں۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز موجود ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، لیکن اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ انسان کو اگر اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا یا فوراً مر جائے گا۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں کہیں بڑا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو تکلیف یا جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس دنیا میں بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ موت تکلیف دہ ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے، پر سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن وہیں جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی صفائی ہمیشہ دیتے رہنا پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالی ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے۔ جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی اور بہتان لگانے جیسی سازشوں میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھا اخلاق ہے۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
इस दुनिया में समझदार इंसान गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करता। मजबूत और साबित कदम रहो, क्योंकि ज़िंदगी माँ नहीं है जो तरस खाएगी। जो लोग आपके मेयार को नहीं पहुँच पाते तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। इस दुनिया में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। कुछ लोग जितना कीड़े दूसरों में निकालते हैं, अगर वो सिर्फ एक कीड़ा अपने आप से निकाल लें तो उनकी और दूसरों की ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर सकती है। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली ना मोहब्बतों का सिला मिला। इस दुनिया में हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। खुलूस का रिश्ता बोझ नहीं लगता, ये बड़ी आसानी से संभल जाता है, लेकिन वहीं मतलबी का रिश्ता इतना वज़नी होता है कि उनको संभालते संभालते हम खुद उसके नीचे दब जाते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। इंसान जब तक खामोश रहता है वो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो हक और सच की बात करेगा तो लोगों की नज़र में वही शख्स बुरा बन जाएगा। एहसान हमेशा नस्ल देखकर किया करो, क्योंकि गाय सूखी घास खाती है लेकिन फिर भी मीठा दूध देती है, जबकि वहीं सांप मीठा दूध पीता है लेकिन जहर उगलता है। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो लोगों के मुंह बंद होंगे ना उनकी ज़बानें। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, लेकिन होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कांधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब आपके पाँव नहीं बल्कि आपका दिल थक जाता है। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर अमल में शामिल ना होंगे तब तक ना दिल बदलेगा और ना ही दिल की दुनिया बदलेगी। इंसान गैरों में मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ कर देती हैं। ज़िंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। बुरा वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही हो, लेकिन बहुत से लोगों की पहचान करा देता है जिनको हम अपना समझते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। इस दुनिया में बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तो मिलने की आरज़ू करें। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छिपा सकता, इसलिए अपना किरदार कीमती बनाओ, फिर देखना हर लिबास में अच्छे लगोगे। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांस हैं और वो भी उस रब की मोहताज हैं। हर लम्हे को महसूस करना सीखें ताकि आपको पता चल सके कि कितने लम्हों को आपने बगैर किसी मुसीबत के गुजार लिया। जब तुम खुद को किसी पर बोझ बनता महसूस करो तो फौरन उस बोझ को हल्का कर दिया करो। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल देना
کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا پڑے گا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر وہ سوال بے فائدے سوال ہے جو جواب نہ دے، بلکہ سوالات کے ناختم سلسلے کو شروع کر دے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراری ہمیں دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، اس لیے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں ماری ہوتی ہے۔ اس دنیا میں چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو کبھی بڑا آدمی مت سمجھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس کی آواز سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جس کی منزل تجھ تک آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کیونکہ جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا زیادہ آزاد رہیں گے۔ اس دنیا میں ہر گہری سوچ رکھنے والے کو ایک نقاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اپنے اندر کی روشنی تمہیں بڑھانی ہوگی۔ تمہارا خواب اس وقت پورا ہوتا ہے جب تم بیدار ہوتے ہو۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت اسے ایک نہ ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اگر غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن انسان جانتا ہی کب ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کیونکہ اگر جانتا ہوتا تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں خواہ گھر بلانے والا نہیں رہتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کرا سکے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ لا علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے،
लेकिन यकीन जानिए जिंदगी के लिए भी यही हुक्म है जिसे हम भूल बैठे हैं। रब अपने बंदे से फरमाता है, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। रात की तन्हाई में जब दुआ मांगो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सिर्फ मुझे ही सुन रहा है। इस दुनिया में हर शख्स के अंदर एक दूसरा शख्स होता है जिसे हम कभी जान नहीं पाते। शुक्र ऐसी शय है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर मसम्मत तब्दीली महसूस करने लगते हैं। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। इस दुनिया में दोस्ती का भरम सिर्फ वही रख सकता है जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। ज़बान से निकले हुए अल्फाज इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को जख्मी करते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है।